السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں ایمان والوں کی، کامیاب لوگوں کی 5 خوبیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج ان آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے قیامت کے والے دن، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی۔ وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ ان توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، الذین جو لوگ، یقولون قول سے نکلا ہے، کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا سو تو بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، فاغفر لنا بس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ پھر ان ایسے لوگوں کی اور صفات بیان کی گئی ہیں اگلی آیت میں۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین انفاق سے نکلا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار مستغفرین مغفرت مانگنے والے، بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار رات کے آخری حصہ میں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایسے لوگ راہ حق پر پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ یعنی حق کا دامن نہیں چھوڑنا، حق پہ قائم رہنا ہے، اور اگر حق پہ قائم رہنے میں، نیکی پہ چلنے میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو قرآن میں ہی اس کا جواب بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج صبر اور نماز ہے۔ صبر اور نماز سے وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنے، بند باندھنے کے ہیں۔ اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ ضبط ہے، وہ انضباط ہے، وہ کنٹرول ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات، یعنی جو دل میں آئے نہ اس کا نفس اسے سجائے، اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ بیرونی مشکلات کے مقابلے میں، نفسانی ترغیبات کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے، جو اس نے اپنے سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کیا، یعنی اسلام کا راستہ، اس راستے پر بندہ لگاتار بڑھتا رہتا ہے۔ نفسانی ترغیبات، دل کی ترغیب اور بیرونی مشکلات جو شیطانوں کی طرف سے اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہے حق کے راستے سے روکنے کے لیے، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ صبر کیا ہے؟
صبر ایک جامع اصطلاح ہے، عام طور پر اس کا اطلاق 3 طرح پہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم نے پہلے کہا سمجھا کہ صبر جو ہے وہ مصیبت میں صبر ہوتا ہے، تکلیف میں صبر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مومن بندوں کو، نیک لوگوں کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت آئے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اللہ جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ پھر صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اطاعت پر صبر، بندہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، بیچ میں دوسری ترغیبات آ رہی ہے، لیکن جو جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ ارادے کی مضبوطی، بندہ اس پر جم جائے اور اپنا ارادہ پکا کر لے کہ میں نے اطاعت کا فیصلہ کر لیا، میں نے اسی پر قائم رہنا ہے، اس سے بالکل ہٹنا نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے اطاعت کے راستے سے نہیں ہٹنا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اور پھر بندہ بعض کا گناہ کا موقع ملتا ہے تو معصیت سے صبر، اطاعت پر صبر اور معصیت سے صبر، یعنی اگر کوئی برائی آتی ہے سامنے تو اس سے ڈر جاتا ہے، اس کے اللہ سے کی طرف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے معصیت، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے، اور اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور کام وہ کرنا ہے جو اطاعت والا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت و تکلیف پہنچے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مصیبت ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کالانی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں متقی لوگوں کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت تو ہم نے پڑھی ہے کہ صبر ہے، دوسری صفت کیا ہے؟ صادق ہونا، سچا ہونا۔ یہ سچا کیا ہوتا ہے؟ مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق صرف اس شخص پر ہی نہیں ہوتا جو سچ بولنے کا عادی ہو، یہ سچا ہے، لیکن صادق کا لفظ اس پر بھی ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں بھی راست باز ہو، نہ صرف سچ بولنے کا عادی ہو بلکہ اپنے تمام معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں راست باز ہو، بد عہد نہ ہو، فریب کاری نہ کرے، ہر قسم کی فریب کاری سے بچنے والا، بد عہدیوں سے بچنے والا، راست بازی اختیار کرنے والا، اور زبان سے بھی سچ بولنے والا، یہ سب صادق کے اطلاق میں آتا ہے۔ تیسری صفت مولانا کیلانی صاحب لکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس کام کے سے منع کیا ہے اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنا، یعنی یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور شریعت نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ ایک مثال ہے، تو کوئی بھی حال ہو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، دنیا کے کسی کام میں بھی مگر ہو، اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو جا کے نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، اور اگر اللہ نے کسی کام سے منع کیا ہے، شریعت کا حکم بندے تک پہنچتا ہے کہ یہ اور یہ کام منع ہے، تو اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دینا ہے، اس کے آگے سرکشی نہیں کرنی ہے۔ مولانا کیلانی لکھتے ہیں کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی نیت سے خرچ کرنا اور اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ سارے کام کرنے کے باوجود اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتے رہتا ہے، اپنی کسی اچھائی پر پھول نہیں جاتا کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نہیں، اپنی کسی اعمال کو بجا لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کمی کوتاہی اور غلطیوں سے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور استغفار کا بہترین وقت جو ہے حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے، اس آیت میں بتایا گیا کہ سحری کے وقت، رات کا آخری حصہ بہترین وقت ہوتا ہے استغفار کے لیے، کیونکہ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور
فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخشوں۔ لہٰذا اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہترین صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور جہنم سے انسان بچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔